وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ وہ جو پہلے عرض کیا تھا آج کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے 4 طبقے، اب اس دوسرے طبقے کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وآخرون، اور کچھ ایسے ہیں ناعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لیا۔ بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کو مان لیا۔ یہ کون ہے؟ یہ 8 یا 10 صحابہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ غزوہ تبوک میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے، اور منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے وہ صرف وہی نہیں تھے، کچھ مومنین بھی نہیں جا سکے تھے۔ اب ان مومنین کے طبقات بیان ہو رہے ہیں۔ کل 4 طبقات کل بیان ہوئے تھے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مریض ہیں، جن کے پاس گنجائش نہیں ہے، اور جو ہیں ضعیف ہیں، مریض ضعیف اور جن کے پاس گنجائش نہیں جانے کی، یہ لوگ ہیں، وہ طبقات بیان ہو گئے تھے۔ اب وہ جن میں کوئی چیز پائی نہیں جاتی، پیسے بھی ہیں، مرض بھی نہیں ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، پھر کیوں نہیں گئے؟ پھر وہ منافق ہیں۔ اچھا وہ منافق بھی نہیں ہے تو پھر یہ آ گئے۔ اللہ نے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اعتراف کیا ہے اپنے گناہوں کا۔ یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تھے، اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے کچھ دوست تھے۔ بعض نے 8 لکھے ہیں، بعض نے 10 لکھے ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں ان کا تذکرہ ہوا ہے، اور بھی حضرات نے کیے ہیں۔ ان کی ندامت، ان کی شرمندگی اتنی زیادہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب واپسی کی خبر انہوں نے سنی تو انہوں نے مسجد نبوی میں لے جا کر اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا۔ مسجد نبوی میں اب بھی حاضری کا اتفاق ہو تو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، یعنی اس طرف کا حصہ، پائنتی تو وہاں ادھر بنتی ہے نا، قبلہ اس طرف کو بنتا ہے۔ مسجد نبوی اگر آپ ذہن میں لائیں یہاں کے مطابق تو قبلہ اس طرف کو بنتا ہے، ادھر ہی منہ کر کے دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور قبر مبارک اس طرف ہے۔ قبر مبارک جب ادھر ہے تو آدمی ادھر سے کھڑے ہو کے ادھر بات کرتا ہے نا، سلام پیش کرتا ہے، تو قبلہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور قبر مبارک یہاں آ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا حصہ ادھر ہے، اور پائنتی کا حصہ ادھر ہے جدھر باب جبریل آتا ہے۔ تو یہ سر مبارک کی طرف ہے، یہاں ممبر بھی ہے، چھوٹا سا ایک محراب بنا ہوا ہے، ایک چھوٹی سی محراب بنی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں محراب کس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور مسجد نبوی اتنی چھوٹی ہوا کرتی تھی۔ اس محراب کے اور سر مبارک کے بیچ میں ایک ستون ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے استوانہ ابی لبابہ، استوانہ ستون، پلر، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا پلر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، اور سب ان 8 یا 10 آدمیوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، اور انہوں نے کہا یا تو مر جائیں گے اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ کے اب کھولیں گے تو کھولیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے، کیوں انہوں نے باندھ رکھا ہے اپنے آپ کو؟ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے ساتھ جا نہیں سکے، اور اب بہت شرمندہ ہے اپنے گناہوں پہ، اور یہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ ان کے دوست ہیں سارے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس پھر انہیں بندہ رہنے دو، اب تو اللہ ان کے بارے میں مجھے کچھ حکم دے تو پھر ہی میں کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کے بارے میں، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے خود جا کر اپنے دست مبارک سے ان سب لوگوں کو کھولا ہے۔ ایسے ایسے مخلص لوگ تھے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ اصل بات بس اتنی سی ہے کہ آدمی مان جائے، اعتراف کر لے کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ یہ اعتراف جو ہے نا، یہ ندامت کو جنم دیتا ہے، اور ندامت اور شرمندگی، کتنی بار کوئی آدمی شرمندہ ہوگا، آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے گناہ چھٹی جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ بار بار یہ حرکتیں مناسب نہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو طویل روایت آئی ہے بخاری میں، اس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ عائشہ اگر واقعی کوئی گناہ ہو گیا ہے اللہ سے معافی مانگ لو۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنبِهِ، اور آدمی جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ یہاں بھی ہے کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، یہ یہاں سے 102 نمبر سے لے کے 105 نمبر تک یہ ساری آیات جو ہے نا، 2، 3، 4 اور 5، یہ چاروں آیات جو ہیں یہ انہی صحابہ رضی اللہ عنہ کے مدح، ان کے فضائل میں آئیں، اور فرمایا انہوں نے کیا کیا، اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا، خلطوا عملا صالحا، انہوں نے ملایا ہے، خلطوا اختلاط کیا ہے، گڈمڈ کر دیا، ملا دیا، عملا صالحا نیکیوں کو، وآخر سیئا، اور دوسرا بد کام، کچھ نیک اعمال کیے ہیں، کچھ برے اعمال کیے ہیں، سب کو انہوں نے ملا دیا۔ اس سے بڑی چیز کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ہجرت کی، نصرت کی، یہ تھوڑی نیکیاں، خود ایمان بہت بڑی نیکی، یہ جو نفس ایمان ہے نا، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ اجر نہ ملے، ایمان خود بہت بڑی نیکی، اسی لیے تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ 99 دفتر لائے جائیں گے اور ہر ایک گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور ایک پرچہ اس کے مقابلے میں پرزہ رکھیں گے اور وہ گناہ سارے اڑ جائیں گے، وہ جس پہ اس کی شہادت ہوگی اللہ کی وحدانیت کی، اس مسلمان کی، تو وہ ایک پرچہ جو حدیث میں آیا ہے وہ ایمان ہی تو ہے۔ یہ ایمان خود بہت بڑی نیکی ہے، لوگ سمجھتے ہیں بس عقیدہ ہے، اس پہ کوئی اجر نہیں ہے، بہت بڑا اجر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی حالت دیکھو، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ نیکیاں کی ہیں اور کچھ ان لوگوں نے گناہ کیے ہیں، کچھ انہوں نے برے کام کر لیے ہیں۔ برے کام کیا کیے؟ جیسے جہاد پہ نہیں گئے، غزوہ تبوک میں نہیں گئے، عام حالات میں جہاد فرض کفایہ، لیکن جب امام المومنین، امام المسلمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہوں تو پھر تو فرض عین ہے، کیونکہ ان کا تو براہ راست حکم تھا، وہ تو ہر ایک کے لیے فرض عین بن گیا تھا، کیوں نہیں گئے؟ اس فرض عین کو چھوڑا ہے، یہ گناہ کی بات انہوں نے کر لی، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے دوستوں نے، اور نیکی کے کام تو تھے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآخر سیئا، اور کچھ برے اور کچھ بھلے کام کیے، ان کا کیا ہوگا؟ اب عسى اللہ ان یتوب علیہم، بس اللہ انہیں معاف کر دے گا، شاید کہ اللہ معاف کر دے، یعنی یقیناً اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اب آپ کل کی بات کو سوچ لیجئے، وہاں آیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یقیناً ان کے لیے یہ چیزیں ہیں، وَإِنَّمَا، اور انا کا لفظ بھی استعمال ہوا تھا، وہاں آئی تھی چیزیں جو کل بتائی تھی، 3 چیزیں، کہ یہاں یقین کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ کو آ گیا ہے، یہاں اللہ نے عصا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کچھ گناہ بھی تو ہیں، کچھ برائیاں بھی تو ہیں، اور یہ دلیل ہے خود اس بات کی کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معصوم نہیں مانتے۔ یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے کوئی چھوٹا سا گناہ ہوا ہے، فرض عین چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے دعوت دی ہے، پیچھے رہ گئے ہیں۔ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور آخری معصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہوگا ان لوگوں کا کیا جنہوں نے ملی جلی ایسی چیزیں کی ہیں؟ کہتے ہیں اللہ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا۔ توقع ہے کہ اللہ ان پر توجہ فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے اور لوگوں کو معاف کیا ہے انہیں بھی معاف کرے۔ یہ عام امت کی دینی روحانی حالت بس یہی ہے، ہم سب کی حالت یہی ہے کہ 10-20 کام اچھے کر لیے اور 10-20 کام گناہوں کے کر لیے، اس لیے یہ سب کے لیے اللہ نے خوشخبری کی بات سنائی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے نیکیاں بھی کی اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کیے ہیں اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ دیکھنا یہ ہے کہ غلبہ کس چیز کا رہا، نیکیوں کا رہا تو ادھر پلڑا چلا گیا، برائیوں کا رہا تو ادھر چلا گیا۔ اس آیت میں بڑی امید ہے، بہت امید ہے اللہ سے، مطرف یا مطرف
بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، اور وہ کہتے تھے میں رات بھر ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے پریشان رہا، اور وہ کہتے تھے کہ کروٹیں بدلتا رہا اور نیند نہیں آئی، اور میں نے سوچا کہ میں آخر ہوں کس مقام کا آدمی۔ قرآن تو یاد تھا، قرآن پڑھتا رہا، تو مجھے خیال آیا کہ اللہ نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور ہمارے بندے تو وہ ہیں جو راتوں کو بہت تھوڑی دیر سوتے ہیں اور ہماری عبادت کرتے ہیں، تو میں نے سوچا میں تو ایسا بھی نہیں۔ پھر مجھے یاد آئی ایک جماعت اللہ نے جن کے متعلق کہا کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات رات بھر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور قیام میں کھڑے رہتے ہیں خدا کے سامنے۔ پھر مجھے خیال آیا میں یہ بھی نہیں۔ پھر مجھے خیال آیا ایک تیسری جماعت کا، اللہ نے فرمایا امن ہوا قانتن، وہ آدمی جو بڑا پرہیزگار ہے، ساجدن سجدے میں پڑا رہتا ہے ہمارے سامنے، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو گناہگار اور فاسق و فاجر ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے خیال ہوا میں ان میں سے نہیں۔ پھر میں نے سوچنا شروع کیا جہنمیوں کے بارے میں، تو قرآن نے کہا ما سلککم فی سقر، ان سے پوچھا جائے گا کس چیز نے تمہیں جہنم میں لے جا کر پھینک دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو کہنے لگے میں نے پناہ مانگی اللہ سے ساری آیات پڑھ کے، میں نے کہا اللہ میں ایسا بھی نہیں۔ اور کہتے ہیں پھر ہوتے ہوتے سوچتے سوچتے میں اس آیت پر جب پہنچا تو میں رو دیا، اور میں نے کہا اللہ میں ایسے ہی ہوں کہ آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور وہ لوگ جنہوں نے کچھ نیکیاں کی اور کچھ اس میں سے گناہوں کو ملا دیا، انہوں نے کہا اللہ جب میں ایسا ہوں تو میں تجھ سے توقع کرتا ہوں کہ تو بھی ایسے میرے ساتھ کرے گا کہ عسى اللہ ان یتوب علیہم، کہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ حتیٰ کہ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید کی آیت ہم گناہگاروں کے لیے گئی، کہتے اس سے زیادہ امید والی آیت میں جو قرآن میں نہیں ملی، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے کچھ نیکیاں کی کچھ گناہ کیے، بس ہم ان کی نیکیوں کو قبول کر لیں گے، گناہوں کو دھو دیں گے اور ہم ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی برائی کے ساتھ ساتھ نیکی بھی کرتا رہے، جیسا گناہ ہو جائے ویسی نیکی کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپے ہوئے گناہوں کو چھپی ہوئی نیکیاں دھو دیتی ہیں، اور لوگوں کے سامنے جو گناہ کیے گئے ہیں، لوگوں کے سامنے کی جانے والی نیکیاں انہیں دھو دیتی ہیں۔ تو آدمی جتنی بھی گناہ ہو جائے توبہ بھی کرے اللہ سے، اور فوراً ہاتھ کے ہاتھ کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر دے، تاکہ اس آیت پر عمل ہوتا رہے۔ گناہ سے تو آدمی مشکل سے ہی باز آتا ہے جب تک کہ تربیت اور اللہ کا فضل اور یہ چیزیں نہ ہوں، لیکن اتنا تو کرے کہ گناہ کر دیا اب نیکی بھی کر لے، تاکہ اللہ کے ہاں معافی کی چیزیں بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انسان کے لیے ایک حجت دلیل اللہ گویا کہ ایک تھوڑی سی بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کا غلبہ ہو جائے اس انسان پر، تو پھر ویسے بھی بخشا جائے گا۔ تو گناہ گار کے لیے توبہ سے نا امید ہونا جائز ہی نہیں، اللہ سے معافی کی توقع رکھنی چاہیے اور برابر قائم رہنی چاہیے، کبھی بھی خدا کی طرف سے مایوس نہ ہو۔ اس لیے ان کا حال دیکھیے، فرمایا ان کا حال یہ ہے ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والے بھی تو ہیں، رحمت فرمانے والے بھی تو ہیں، رحمت بھی کرتا ہے، بار بار مغفرت کرتا ہے، نیکی بھی کیے جاؤ، گناہ ہوتے ہیں تو اس کو دھوتے بھی جاؤ۔